مجھے مسئلے کا حل تو کوئی نظر نہیں آتا. ہم یہاں لمبی اننگز کی بات بلاول صاحب نے بھی کی تقریر کے اندر کہ لمبی اننگز کی بات ہوتی ہے, لیکن اب ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ نظام بھی کہیں نہیں جا رہا, کوئی تبدیلی بھی نہیں آ رہی, عمران خان صاحب باہر بھی نہیں آ رہے, مذاکراتی عمل جس کی بات زبیر صاحب بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں کہ بات ہو, نیا عمرانی معاہدہ ہو, قانون کی بالادستی ہو, آئین کی ہو, وہ بھی شاید معذرت کے ساتھ کاغذوں تک ہی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. عملی طور پر تو وہاں پر بھی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, اگر آپ کا اشارہ یہ ہے نا تبدیلی, اگلی جو تبدیلی آئے گی اگر آئے گی تو جی وہ تبدیلی وہی تبدیلی ہوگی اگر گلی جاگے گی تو. اسٹریٹ اس لیے نہیں جاگ رہی کیونکہ جو پی ٹی آئی اور یہ متحدہ آئین والوں کے جو پروگرام ہیں یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں بانج, یہ اس حد تک ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہونے چاہیے تھے, الیکشن چوری نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم سارے مانتے ہیں. یہ جو قومی جمہوری مطالبے ہیں یہ بڑے درست ہیں. کہانی بڑی آگے چلی گئی, کہانی چلی گئی ہے بجلی کی قیمت سے لے کے آپ جو کشمیر میں موومنٹ چلی اس سے کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ وہ پرانی کہانیاں, یہ آئین بہت اچھا تھا, آئین بڑا پیارا ہے. یا الحق نے کہا تھا یہ پیس آف پیپر ہے, یا مشرف نے کہا تھا, ہم آج بھی یہ نہیں کہتے. ایک تو بات یہ ہے کہ جو امپورٹنس ہے اپوزیشن کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن معاشی نظریات سے یہ چمٹی ہوئی ہے اس میں سے ووٹ نکل سکتے ہیں, الیکشن جیتے جا سکتے ہیں اگر کسی نے کوئی انوار الحق صاحب دوسری باری نہ آ جانتے. لیکن اگر کوئی موومنٹ بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہارڈ کور, کیونکہ خطے میں جتنی موومنٹس بنی ہیں وہ پیٹ, روٹی اور روزگار پہ بنی ہیں. اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے, نہ اپوزیشن میں. حکومت تو خیر اس کو چھیننے پہ لگی ہوئی ہے. مجھے ذرا یہ بتائیں رانا صاحب, یہ مزاحمت جو آفریدی صاحب کرنا چاہ رہے ہیں اس سے مفاہمت ہو پائے گی؟ دو تین چیزیں ہیں کہ آپ نے ایک فکرہ کہا 2-3 سال میں جو کچھ ہوا, ایک فکرہ آپ نے کہا, اور ایک آئین اور قانون میں مزاحمت کی بات کی قاضی سعید صاحب نے, اور بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ اگر ایک چول مارتا ہے تو کیا میں بھی چول ماروں, اور کیا ہماری تقدیر ان ہاتھ میں ہے. میں نے آپ کو ایک بہت اچھی مثال دی تھی کہ نواز شریف نے رواداری کا مظاہرہ کیا, وہ چلے گئے بنی گالا, جواب میں گالیاں پڑتی رہی. شہباز شریف 5 دفعہ کہتے رہے اسمبلی میں بات چیت کریں گے, جواب میں چور اور ڈکیت عمر ایوب کہتے رہے. آپ کے خیال میں کہ ایک فریق صرف تھپڑ کھاتا رہے اور دوسرا گال کرنے کی تیاری کر دے؟ ایسا نہیں ہوتا. سیاست بڑی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. یہ نا نصابی کتابی حسابی باتیں جو ہے نا, جو قاضی صاحب کر رہے ہیں, بڑی اچھی باتیں ہیں, اخلاقیات, سوشلزم میں, سب چیزوں میں چلتا ہے. اور یہاں پہ ٹٹ فار ٹیٹ کے علاوہ ہو کیا رہا ہے بھائی میرے, اور کر کیا رہے ہیں؟ یہاں تو قبضہ گروپ ہو رہا ہے نا, یہاں سوشلزم نہیں ہو رہا, قبضہ گروپ ہو رہا ہے. سر قبضہ گروپ لڑ رہے ہیں آپس میں. میں نے جہاں جو ہو رہا ہے جہاں پہ فائٹ از رائٹ ہو رہا ہے. میں نے آپ کی وجہ سے سوشلزم کا لفظ یوز کیا تھا, اور بالکل آپ نہیں اچھا کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں تو مقابلہ چل رہا ہے. قاضی صاحب آپ کے انہی جذبات کو انگیخت کرنے کے لیے یہ سوشلزم کا لفظ ڈالا نا. مجھے پتا تھا کہ آپ آئیں گے اوپر کے. انگیخت نہ کرے, مجھے یہ سن کے خوشی ہوتی ہے اور بدبو آتی ہے سرمایہ داری سن کے. چلے ٹھیک ہے. یہاں نہیں مطلب دیکھیں نا, ہونی چاہیے بات کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں یار, جہاں پہ تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ, مکے بدلے میں مکہ. پہلے آپ رواداریاں دکھاتے رہے, آپ کو سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا, آپ کو پاناما سے ملا کچھ نہیں, اقامہ میں کر دیا. یہاں پہ تو جج سپریم کورٹ کے کیا کیا حرکتیں کر رہے تھے, کس کے کہنے پہ کر رہے تھے. آپ نے اب سارا کچھ مدعا مریم پہ ڈال دیا. بہت خوشی ہے, آپ سارے ڈالتے رہیں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ آ جائیں مزاحمت اور کیا مریم نواز کے اوپر جب پابندی تھی وہ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ہی تھی نا, ان کا نیشنل ٹی وی بند تھا, ان کے اوپر یہی پابندیاں تھیں پیمرا کی اور سارے قوانین کی, جو آج آپ ڈھونڈتے ہیں کہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, اس کی تصویر نہیں چل سکتی. وہ عمران خان خود یہی کچھ کرتا رہا بیٹھ کے, اور ڈائریکٹ اپنے حکم پہ کہتا رہا, براہ راست کہتا رہا. اس کو تو کسی دوسرے کا سہارے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ کیا ہوتا رہا. آپ کس بات پہ کس سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیا 9 مئی کیا, انہوں نے 26 نومبر کیا, انہوں نے پاکستان کے ادارے ہلا دیے, ان کے خلاف نفرت پھیلائی, ان میں دراڑیں ڈالی, فوج کو گالیاں دی. کیا یہ پی ٹی آئی نے کیا, وہ پی ایم این ایل نے کیا تھا, یا پیپلز پارٹی نے کیا تھا؟ نہیں کیا ان دونوں نے. ان دونوں کے اوپر جتنا مرضی عتاب آیا انہوں نے لوگوں کو یوز نہیں کیا. ابھی اگلے دن زرداری نے یہ لفظ یوز کیا کہ میں اگر پکڑا جاؤں گا تو میں خود فیس کر لوں گا, میں لوگوں کو نہیں لے کے آؤں گا. سیاستدان تو ہوتے ہیں کہ جو رواداری کا مظاہرہ کہیں نہ کہیں کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم سیاست کرنے آئے ہیں. یہاں جو جانی دشمنیاں ڈال دی ہیں لوگوں کی آپس میں, آپ اس میں کیا بدلا, کس سے کس کی مفاہمت ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ سیاست کرنے آئے ہیں یا مزاحمت کے ساتھ
مطلب آپ کیا کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ نے کل صحافیوں سے بیٹھ کے لاہور میں نہیں کہا کہ بارڈر تو وہ سنبھالتے ہیں عسکری والے اور یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، وہی کام وہ کر رہے ہیں جس کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 1237 کلومیٹر ایک ڈیورنٹ لائن پہ وہ پورا بارڈر بنا ہوا ہے، 25-25 کلومیٹر پہ ہمارے چند سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، طالبان ادھر سے گولے مارتے ہیں اور ان لوگوں کو پار کرتے ہیں جن کی یہ یہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہاں پہ آج تک ان کے اوپر ایک حملہ نہیں ہوا اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کو اسیسینیٹ کرنے پہ پھر رہے ہیں وہ طالبان والے، تو کوئی فرق تو ہے نا بات چیت کا۔ اچھا بٹ ایک بات ہے زبیر صاحب، کیونکہ یہ وہ دور ہے جب آپ وہ مزاحمت اور وہ ساری جو ایک بڑا مشکل وقت تھا اس میں پی ایم ایل این کی قیادت کے ساتھ تھے۔ مریم بی بی نے تو یہ کہا تھا مزاحمت ہوگی، مفاہمت ہوگی، پاور ٹاکس ٹو پاور، بٹ یہاں آفریدی صاحب کے اوپر ہم یہ اپلائی کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ کہ جس حد تک معاملہ خراب ہے تحریک انصاف کا، اور ابھی جس طرح رانا صاحب نے بھی چند حقائق کے اوپر روشنی ڈالی؟ دیکھیں ابھی قاضی صاحب نے ایک بات کی تھی اور بالکل صحیح بات کی تھی، جب آپ کہتے ہیں مزاحمت ہوگی، اور جیسے پچھلے اتوار میں پی ایم ایل این جب اپوزیشن تھی تو انہوں نے مزاحمت کی، پی ڈی ایم بنایا، جلسے جلوس کیے، ریلیز نکالی، جو بھی وہ کر سکتے تھے سیاسی طور پر، وہ اور ود ان دا پیرامیٹرز اور پاکستان آئین کہ جہاں جلسہ جلوس کرنا تھا، کچھ ظاہر ہے ان کا حق تھا اور وہ کر رہے تھے مزاحمت، اور اس کو وہ مزاحمت کہتے تھے۔ اب اگر اس قسم کی مزاحمت سہیل آفریدی صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ بھائی جلسے جلوس کرنا، ریلیز کرنا، حکومت کے خلاف نعرے بازی کرنا بالکل آئین کے مطابق ہے۔ میں آپ کو ایک چیز منیب بتاؤں، چاہے رانا صاحب اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، دیکھیں ہم نے اتنا خراب ماحول بنا دیا نا کہ ہر چیز میں پکڑ دھکڑ، ڈرانا دھمکانا، ایف آئی اے بیچ میں آ جاتی ہے، ایجنسیز بیچ میں آ جاتی ہے، یہ اتنا پولیوٹ کر دیا۔ اگر وہ اس کا لیٹ سے کہ وہ سارا قصور عمران خان کا تھا کہ انہوں نے پچھلے اپنے حکومت کے وقت انہوں نے بڑی زیادتی کی تھی، مان لیا، تو پاکستان ایسے تو نہیں آگے چل سکتا نا۔ وہ تو عمران خان نے غلط کیا تھا تو میاں نواز شریف نے یہی کہا تھا نا کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف نے سول بالادستی کا نعرہ لگایا تھا، جب رانا ثناء اللہ کو غلط اریسٹ کیا تھا تو ہم نے نعرہ لگایا تھا نا کہ انہوں نے غلط کیا۔ اگر آپ نے آ کے یہی کرنا تھا تو اس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے پاکستان کے عوام کو کیسے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ عمران خان کو الزام لگاتے بھی ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے ماحول خراب ہوا، تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہو رہا ہے؟ مطلب اس کے بدلے میں ہم اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر دور میں ایک ہمارے پاس ایک سیاسی فگر ہوتی ہے اور ساری سیاست اس کے ارد گرد گھومتی ہے، چاہے وہ الیکشن کے ریزلٹس اپنی مرضی کے لینے ہوں یا دھاندلی کروانی ہو، یا ہم نے پکڑ دکڑ کر کے ڈرانا دھمکانا ہو، یا کسی کی زبان بند کروانی ہو۔ تو اگر آپ پہلے ادوار میں اگر حامد میر کو نکالا تھا اور ابھی کاشف عباسی کو نکالا، بالکل، واٹ از آئی مین از اٹ جسٹیفائڈ؟ ایبسولوٹلی۔ اور ہمیں بیٹھ کے یہ کرنا چاہیے کہ جی وہ بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے، بیک گراؤنڈ غلط تھا نا تو اب صحیح کرنے کے لیے آنا چاہیے نا۔ اور ساری عمر کوئی دیکھو یہ ایروگنس ہوتی ہے، یہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس در بیٹھے ہوئے ہیں ہم ساری عمر کرش کر دیں گے اپنے اپوزیشن کو تو شاید ہم ساری عمر سے حکمرانی کر سکیں۔ ایسا نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا۔